السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم محمد السلام عاقل صاحب شاداب عرض کر رہا ہوں انڈیا جے پور سے۔ شاداب صاحب، اللہ سے دعا ہے آپ بعافیت بخیریت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ محمد عاقل صاحب، میرا سوال یہ تھا، ہمارے یہاں انڈیا جے پور میں رمضان جب شروع ہوتے ہیں تو سحر میں جو ہے، سحر کا جو وقت ہے اس سے 6 منٹ پہلے ہی اعلان لگا دیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ لوگ روزے کی نیت کر لیجئے۔ 6 منٹ اس کے پہلے 6 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، یعنی کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوتی ہے، بالکل صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے جو ختم سحری کا وقت ہے، لیکن احتیاط کے نام پر، احتیاط کے طور پر ہمارے یہاں 6 منٹ پہلے اعلان لگا دیتے ہیں، اور یہی کا یہی کام افطار میں بھی کرتے ہیں۔ روزہ کھولنے میں افطار میں یہ کرتے ہیں کہ افطار کا وقت شروع ہونے کے 3 منٹ بعد، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے 3 منٹ بعد احتیاط کے طور پر اذان دیتے ہیں، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے 3 منٹ بعد لوگ روزہ کھولتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ میں نے کئی سارے یہاں اہل حدیث کو کیا؟ حدیث والوں کے بھی بیان سنے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بھی بیان سنے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ دوست میرے، اگر آپ جب بھی سوال بھیجیں تو مختصر کریں، تاکہ میں، اگر آپ کی 5 منٹ کی آڈیو ہوگی تو 10 منٹ کی میری گزارشات ہوں گی تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال شاداب بھائی، بہت شکریہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کی ممبرشپ کے ذریعے آپ چینل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ چینل آپ کی علمی پیاس اس طریقے سے بجھاتا رہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں۔ بہرحال ایسا کرنا جو کہ ہندوستان پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں، دہلی میں بھی بہت ساری مساجد میں ایسا کرتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں، کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے وقت اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مکتوم، ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے کے وقت تک کھاتے پیتے رہو، اور وہ طلوع فجر کے وقت اذان دیتے تھے۔ یہاں عبداللہ ابن مکتوم کے اذان دینے کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے، طلوع فجر کے وقت اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں طلوع فجر تک کھانے پینے، جمع اور سب کچھ کرنے کا جواز موجود ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، یہاں جو موجودہ دور ہے، یہ اس زمانے میں ایک ایسی بدعت پیدا ہو چکی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دوسری اذان فجر سے 15 منٹ قبل ہی وہ ایک اور اذان دی جاتی ہے، اور سحری کے وقت کھانے پینے سے روکنے کی علامت کے لیے لگائے گئے چراغوں کو بھی پہلے ہی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے دلی کی جامع مسجد میں ایسے ہی چراغاں ہوتے ہیں، جب وہ افطار ہوتی ہے تو وہ لائٹ جل جاتی ہے، اور غالباً لائٹ افطاری سحری کے لیے بند بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی، ان کے زمانے میں بھی تھا کہ 10-15 منٹ پہلے یہ ترکیب کی گئی تھی۔ سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ جنتریوں میں سحری کا وقت طلوع فجر سے 15 منٹ پہلے محدد کر دیا گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہم لوگ، ہمارے علماء کہتے ہیں 2-3 منٹ کا احتیاط کر لو۔ ارے بھائی، تم لوگ 2-3 منٹ کا کرتے ہو اور شیعہ 10-15 منٹ کا کرتے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ مطلب تم نے 2 منٹ کا احتیاط کیا تو تم صحیح ہو گئے، اور کسی نے 4 منٹ کا کر لیا
تو وہ غلط ہو گیا. تو یہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہے. دلیل سے شیخ ابن باز نے فرمایا کہ ہم دلیل کے قائل ہیں, قرآن و سنت کے قائل ہیں, جو چیز قرآن و سنت میں ہو اسے اپنا لیجئے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کرنا بدعت ہے, جس کی سنت میں کوئی دلیل نہیں اور اصل نہیں ملتی, بلکہ سنت طریقہ تو اس کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب عزیز میں یہ فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ صبح کا سیاہ دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت اذان دیتے ہیں تو تم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سننے تک کھاتے پیتے رہو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رات کے وقت اذان دیتے تھے, تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہو. جب تک کہ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان نہ سنو تو کھاتے پیتے. فجر کی طلوع فجر کے وقت اذان دی جاتی ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس وقت تک اللہ کے رسول کھانے پینے کی اجازت دیا کرتے تھے. جو لوگ سحری کے وقت میں تقدیم کرتے ہوئے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ پر زیادتی ہے, جس کی بنا پر ایسا کرنا باطل ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں غلو اور مبالغہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے, غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے, غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح وقت پر افطار کریں اور صحیح وقت پر روزہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے اندھی تقلید اور جو بہت سارے لوگ ہیں, شاداب بھائی آپ کے ہاں بھی جے پور میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, تو اکثر مساجد میں کراچی وغیرہ میں بھی یہی ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کو بڑی تشویش ہوئی کہ جناب اہل حدیث جو ہیں, اہل حدیث الحمدللہ سہارنپور میں کچھ چند سالوں قبل یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے پابندی لگوانے کی کوشش کری, تو وہاں پولیس والوں نے کہا کہ نہیں بھائی, جب آپ کے یہاں قرآن اور حدیث میں غروب آفتاب جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہو, آپ روزہ کھول لیتے ہیں, وقت ہے, تو اہل حدیث اگر اذان دے رہے ہیں اور روزہ کھول رہے ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کریں گے, کیونکہ ہندوستان میں ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا پورا حق ہے, پوری آزادی ہے. اللہ تعالیٰ اس آزادی کو سلب نہ ہونے دے, اور جو لوگ انسانیت کے دشمن ہیں اور جو اپنی منمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے. آمین یا رب العالمین. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, تو سحری کا وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین کیا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر میں اذان دیتے تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی اذان سنو تب کھانا پینا بند کر دو. تو جب وقت ہو جائے تبھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ احتیاط سے 3-4 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ہاں نا, خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان